بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ, جہاں ہم یوتھ کے ایشوز کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں, ان کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور ایسے پینل کے اوپر ہم ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو ایسے ایشوز کے اوپر آپ کو صحیح طریقے سے کلیئرٹی دے سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون. ترجمہ ہے کہ ہلاک ہوا ایکسٹریمسٹ آدمی ہے, دین میں شدت پسند کرنے والا, دین میں شدت سے آگے گزرنے والا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں اس کو بیان کیا. اور آج یہی ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ٹو ایکسٹریمز, ایک طرف ریلیجس ایکسٹریمزم اور دوسری طرف بالکل ہی دین سے دوری اور اس کی ایکسٹریمزم. اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ونس اگین آج ہمارے ساتھ ہیں اسحاق بن صادق, ان کے ساتھ ہیں طٰہٰ پاشا, اور ان کے برابر میں حسان احمد جو ایک دعویٰ فیلڈ میں ایکٹیو ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ایک ورک لائف ایکسپیرینس سے کافی ہمارے پاس شیئر کرنے کے لیے انفارمیشن رکھتے ہیں. تو آج کا جیسے ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ ایکسٹریمزم, شدت پسندی, جو آج ہمارے پاس دونوں ایریاز میں دیکھی جاتی ہے. اور آج ہمارا مقصد ہے اس کو ایک بیلنس فارم میں ڈسکس کرنا اور یوتھ کی طرف اس کے بارے میں ایڈریس کرنا, تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے کہ کیا معاشرے میں چل رہا ہے اور کس طرح سے اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں. جی اسحاق, آپ کی ویو ریگارڈنگ دا ایسپیکٹ آف ٹو ایکسٹریمز آن بوتھ اینڈ. جی مجھے جزاک اللہ خیر, آپ نے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ ایکسٹریمزم ہے. یعنی ہمارا دین جو ہے بہت ہی ماڈریٹ ریلیجن ہے, بہت ہی بیلنسڈ ریلیجن ہے, اور پھر اسی کی وجہ سے ہمیں کہیں ریلیجس ایکسٹریمزم نظر آتا ہے جو کہ دین نہیں ہے. دین سے مطلب دین کے اندر ہی آپ اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر دین سے بڑھ جاتے ہیں. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اسحاق کی جو بات ہے کہ دیکھیں, ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے یا لبرلزم کیا ہوتا ہے, تو ہم ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کوشچن نہیں کرتے کہ واٹ ڈو یو مین وین یو سے ایکسٹریمزم, واٹ ڈو یو مین وین یو سے لبرلزم. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ورڈس کو پہلے ڈیفائن کر لیں. کچھ لوگوں کے لیے ایک انسان کا داڑھی رکھنا ایکسٹریمزم ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے بم باندھ کے پھٹ جانا ایکسٹریمزم ہوتا ہے. ہر کسی کا جو کرائٹیریا ہے ایکسٹریمزم کا یا لبرلزم کا وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ کیا وہ چیز صحیح ہے, بالکل غلط ہے. بالکل. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ دین کو کرائٹیریا بنا لیں تو آپ آٹومیٹکلی اس کو ڈیفائن کر دیں گے. اگر آپ دین کو کرائٹیریا نہیں بناتے اپنے, تو پھر وہی والی بات ہے کہ آپ اس آئیڈیا کو یا تو خود اپنی اندر سے جو آپ کو لگ رہا ہے, جو آپ کے دل کو سکون دے رہا ہے اس کے لحاظ سے بنا لیتے ہیں, یا جو آپ کے خاندان میں رائج ہے اس کے لحاظ سے بنا لیتے ہیں, یا آپ کے معاشرے میں جو رائج ہے اس کے لحاظ سے بنا لیتے ہیں, یا جیسے ہم عام طور پہ کرتے ہیں آپ باہر سے لے لیتے ہیں کہ ویسٹ کیا بولتا ہے اس کے بارے میں. طٰہٰ, اسلام اپنی نظر سے کس چیز کو انتہا پسندی کی طرف دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہا پسندی, ایکسٹریمزم, یہ ایک بہت, جیسا کہ حسان نے کہا, ایک کہہ لیں کہ ریلیٹیو ٹرم ہے. ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو ڈیفائن کرے تو ایک ہم اس کی شرح جو ہے اس کی ایکسپلینیشن طریقے سے کر سکیں گے. جو ہمیں سمجھ آیا ہے کہ ایکسٹریمزم دو طرح کے طریقے سے دیکھی جاتی ہے. ایک وہ ایکسٹریمزم جو مطلوب ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ ایکسٹریمزم جو غیر مطلوب ہے. یعنی ایک پازیٹیو سینس میں ایکسٹریمسٹ ہونا اور ایک نیگیٹو سینس میں ایکسٹریمسٹ ہونا. دین میں ایکسٹریمزم کیا ہے اس پہ ہم تھوڑا بعد میں آئیں گے, لیکن ہم یہ سوسائٹی میں اپنا دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں دو اینڈز بن گئے ہیں, دو ایکسٹریمز بن گئے ہیں دین کے حوالے سے. کہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو بالکل دین سے دوری اختیار کیا ہوا ہے, جو دین کا نام سننے سے ہی بھاگتا ہے. کوئی اگر دینی کوئی محفل ہو, کوئی کانفرنس ہو, کوئی سیمینار ہو تو اس سے ہی بھاگتا ہے. کوئی ریلیجس پرسنالٹی ہو اس سے ایک نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور دوسری ایک جو ایکسٹریم ہے وہ ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے, جو بہت زیادہ دین میں یعنی انوالوڈ ہے اور دنیا میں کیا چل رہا ہے, کس طرح اس کے معاملات چل رہے ہیں, اس سے ایک بہت لاپرواہی برتتے ہیں. جہاں تک بات ہے دین میں ایکسٹریمزم, دین نے ایکسٹریمزم کو کیسے یعنی اپنایا ہے یا اس کو سمجھایا ہے, وہ مجھے جو سمجھ آیا ہے اپنے مطالعے سے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم
جو نیگیٹو ایکسٹریمزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں اسٹرکٹ ہو جائیں جو کہ ان اپروپریٹ ہے. ان معاملات میں سختی اختیار کرنا جن میں سختی اختیار کرنا صحیح نہیں ہے, یہ ایکسٹریمزم کو آپ کہہ رہے ہیں نیگیٹو ایکسٹریمزم ہے. اور مطلوب ایکسٹریمزم کیا ہے کہ ان معاملات میں اسٹرکٹنس اختیار کرنا جس میں اسٹرکٹنس کرنا مطلوب ہے. اور یہ قرآن نے بالکل واضح کر کے بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. ناظرین, جیسے کہ تہا ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ ایکسٹریمزم کو دیکھنے کا ایک ڈفرینٹ انداز بھی ہوتا ہے, کہ وہ ایک نیگیٹو انداز بتا رہے ہیں اور پازیٹیو انداز بتا رہے ہیں, اور ہمارے پاس جو یوزلی ایک نیگیٹو کانسیپٹ دیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی اور انڈرسٹینڈنگ ایکوائر کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بریک میں جانے سے پہلے آپ کچھ ایکسپلین کر رہے تھے تہا اباؤٹ نیگیٹو ایکسٹریمزم اینڈ پازیٹیو ایکسٹریمزم. بالکل, میں پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نیگیٹو پازیٹیو ایکسٹریمزم کو دین میں ہی دیکھیں کہ کون سا ایکسٹریمزم مطلوب ہے کون سا ایکسٹریمزم مطلوب نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مطلوب ہے وہ ان معاملات میں ہے, ان چیزوں میں اسٹرکٹنس کرنا جو کہ اپروپریٹ ہے, اور اس میں ہم قرآن کو بھی دیکھا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور دین میں چلنے کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی جتنی بھی قرآن احادیث میں باتیں آئی ہیں, اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں, صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں, وہ سب اسی اس میں ہے کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے دین میں عمل کرنا چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کے جو احکامات ہیں اس کو ہی فالو کریں. دوسری جو ایکسٹریمزم ہے جو کہ مطلوب نہیں ہے, ان معاملات میں اسٹرکٹنس کرنا, ان معاملات میں شدت پسندی اختیار کرنا جو کہ جن میں مطلوب نہیں ہے, جو کہ ان اپروپریٹ ہیں. اس کے لیے بھی جیسے کہ آپ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ ہلک المتنطعون, یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو گئے. اور اسی طرح فرمایا کہ ایاکم والغلو, کہ غلو سے بچو, اور غلو بھی یہی ہے کہ جی حد سے تجاوز کرنا, لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو سے کام نہ کرو, یعنی ایک حد مقرر کر دی شریعت نے, اس سے آگے مت بڑھو. اب حدود بہت جگہوں پہ شریعت نے مقرر کی ہیں, جیسے کہ آپ عبادات لے لیں, جو امور تعبدیہ ہوتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تو اس میں جو ایک پرسکرائبڈ مینر ہے شریعت کا جو اس نے بتایا ہے, ہم جب اس سے آگے نکلیں گے تو پھر وہ ظاہر ایک بدعت کی شکل اختیار کر جاتا ہے جو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, تو وہ ایک الگ ایکسٹریمزم ہے. اسی طرح ایسے معاملات جو دینی معاملات ہیں, قضاء کے معاملات ہیں, یعنی حکام کے معاملات ہیں, جو جوڈیشری کے معاملات ہیں, ان میں خود دخل دینا, ان میں خود اپنے آپ کو انوالو کر لینا, یہ ایک الگ ایکسٹریمزم ہے. پھر دین نے یعنی حق پہنچانے کے لیے جو قیود بیان کی ہیں, جو باؤنڈریز بیان کی ہیں, اس کو چھوڑ کے اپنی پرسیپشن, اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دین کو آگے پہنچانا, یہ پھر جو ہے غلو میں اور ایکسٹریمزم میں آ جاتا ہے. اور اس میں کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں مل جاتی ہیں جو یہ غلط ایکسٹریمزم کو روکنے پہ ہمیں یعنی بھرپور اس کی تعلیم دیتی ہیں. جی اسحاق. جی, میں جیسے طہا بتا رہے تھے کہ دین نے ہمیں ہر چیز کی باؤنڈری بتائی ہے, اسی طریقے سے ہمیں عبادات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باؤنڈریز بتائی ہیں. جیسا کہ کچھ صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہیں. جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی اور اعمال ایسے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھیں گے, ہم آج کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ رات کو عبادات کرتے رہیں گے, قیام اللیل کرتے رہیں گے. اور ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ نکاح نہیں کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے اور انہیں حضرت عائشہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں یہ انہوں نے صحابہ نے مجھے بتایا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور ان تینوں کو کہا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ تقوی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ میں ماڈریٹ ریلیجن لے کر آیا ہوں, میں سب سے زیادہ تقوی میں آگے ہوں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو یہ بتایا, تو ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے جو
پوری رات عبادت کرتے رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو ٹائم کم دیتے تھے. تو جب ایک اور صحابی نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس جا کے جو ہے رات گزاروں گا, ان کے ساتھ رہوں گا. جب رات کو ان کے ساتھ رہے تو وہ کھڑے ہو گئے, پہلے رات کا حصہ تھا, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز شروع کرنے کی کوشش کی. تو دوسرے صحابی نے ان کو روک دیا, انہوں نے کہا نہیں رک جاؤ, ابھی سو جاؤ. پھر دوسری بار جب دوسرا پہر شروع ہوا تب وہ کھڑے ہو گئے اور پھر واپس انہوں نے جو ہے وہ نماز کی کوشش کی, انہوں نے پھر روک دیا. اور جب رات کا تیسرا پہر ہوا انہوں نے خود اٹھایا, انہوں نے کہا اب کھڑے ہو, اب میرے ساتھ مل کے نماز پڑھو, قیام کرتے ہیں. اور انہوں نے پھر ان کو کہا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری فیملی کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری دین کا تمہارے اوپر حق ہے. مطلب دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے. جی حسان, ہمارے پاس جو ایک اور سوچ پائی جاتی ہے کہ ہر کسی کو غلط سمجھنا, بغیر کسی ایجوکیٹڈ انداز میں, ایکیڈیمک انداز میں, پڑھے لکھے انداز میں. ہر کسی کا ایک اور انداز ہے کہ وہ بس ہمارے طریقے سے الگ ہے تو وہ غلط ہے. تو یہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی نماز کی طرف سے لاپرواہ ہے, دین کی طرف سے لاپرواہ ہے, تو ریلیجس مائنڈ سیٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی طرف بالکل ایک ایکسٹریم بیہیویئر کر دیتے ہیں, اور اسی طرح سے کچھ دین سے دور ہوتے ہیں جو ریلیجس مائنڈ سیٹ کو بالکل ہی ان کی داڑھی کی وجہ سے یا کسی ایسی ریلیجس پہچان کی وجہ سے ان کو بس کسی نہ کسی سلاٹ میں جو ہے ان کو فکس کر دیتے ہیں. اس کی اوپر آپ لائٹ روشنی ڈالتے ہوئے کیا ہم اپنے یوتھ کو گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دو بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک حکمت, وزڈم کی اپلیکیشن, اور دوسرا یہ کہ اگلے کو سمجھنا, ایمپتھی آپ کے اندر ہونا کہ اگلا کہاں کھڑا ہے. یہ میں خاص طور پہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہوتے ہیں. آپ جب بھی ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے کام کرنے جائیں گے تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک لوگوں کو درس دینا چھوڑ دیتے تھے, تو وہ ایک گیپ دیتے تھے. تو انسان کو انسان سمجھنا بہت ضروری ہے, اور انسان کو انسان سمجھ کے اسے ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. جب لوگ تشدد اختیار کر جاتے ہیں مذہب کے اندر, تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم اب یہاں پہنچ گئے تو ہر کسی کو یہی ہونا چاہیے, اور جو بھی یہاں پہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا وہ جو ہے وہ کوئی بالکل اس کا تو کام ہی خراب ہو گیا. یہی چیز آپ دیکھتے ہیں فیملی لائف کے اندر. اگر ایک والدہ یا والد جو ہیں وہ بہت زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے سیم چیز ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فوراً آ جائے اس کے اوپر, کہ فوراً بس اس کے اندر جل جائے وہ ایک آگ ایمان کی. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر نیگیٹو کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں کہ وہ پھر مارم پیٹی شروع ہو گئی ہر چیز کے اندر, اور نفرت کریٹ کرا دیتا ہے. آپ کو ساری زندگی لگی ہے ایک بات سمجھنے میں, اور آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر دل کھول دیا تو کسی کو اس کے حساب سے, اس کے پیس سے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس یوزلی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز نے انسپائر کیا دین میں, اور آپ اسی انداز سے چاہیں گے کہ وہ بلو پرنٹ ہے سب کو انسپائر کرنے کے لیے. اینڈ ایٹ ٹائمز یہ چیز بہت ڈفر کرتی ہے. ہو سکتا ہے مجھے کسی چیز کو سمجھنے میں دیر لگے اور آپ کو وہ چیز جلدی سمجھ میں آ گئی ہو, اور مجھے کوئی چیز جلدی آ گئی ہو آپ کو وہ دیر میں آئے. تو ہر کسی کو اس کے حساب سے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرو کرنے دیتے تھے, سمجھنے کے انداز میں کرتے تھے. کچھ چیز ایسی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس پہ ایک اسٹریٹ فارورڈ تھا. لیکن لوگوں کی کیپیبلٹی پہ انڈرسٹینڈ کرنا, اس کی ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پھر جا کے اپنے علاقے میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. اور وہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کا تقویٰ, ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے نماز کے اندر, اتنا کہ لوگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کمپلین کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے بولا کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ لوگ دین سے پھر جائیں, لوگوں کی آسانی کے حساب سے کریں. تاہم ہمارے پاس ایک فارم آف ریجیڈیٹی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ لوگوں کو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اگر لوگ مساجد میں آ رہے ہیں تو فوراً ان کے اندر دل جو ہے دین کی طرف ہو جائے گا. کبھی کبھار لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں, کبھی کبھار لوگوں کو ٹائم لگتا ہے کچھ چیزوں کو اپلائی کرنے کے لیے. کیا طریقہ اپنانا چاہیے وہ لوگ جو خطیب ہیں اور دین کی تعلیمات دیتے ہیں کہ لوگوں کے میٹرز کو سمجھنے کے لیے, اور یا کیا وہ کرتے ہیں جو آپ نے ان سے سنا ہوگا کہ لوگوں کو مسجد میں اور اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کو اور بلانے کے لیے, ان کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے, کیا ان کا بیسک اوپینین ہوتا ہے جس کو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اصل میں اس میں دونوں طرف اکثر جو ہے نا کوتاہی ہو جاتی ہے. جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی, اور جو خطباء ائمہ جو مساجد میں موجود ہیں, جو متولی ہوتے ہیں, کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں مساجد کے,
ان کی طرف سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے. جو آتے ہیں ان کی طرف سے کیا زیادتی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر وہ مسجد کا احترام اس طرح نہیں کرتے جو مطلوب ہوتا ہے، نہ وہ جس حلیے میں مسجد میں آنا مطلوب ہوتا ہے، نماز کی حالت میں آنا مطلوب ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے. خاص طور پہ عورتوں کے معاملات میں کہ وہ بے پردہ مساجد کے آس پاس آ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے جو ان کے ایک جو شریعت نے ایک باؤنڈریز بنائی ہیں ان کے لیے، اس کا خیال نہیں رکھتی کچھ اکثر عورتیں. تو یہ دونوں طرف ایک کوتاہی برتی جاتی ہے. اور اسی طرح پھر ایک ری ایکشن میں خطباء کو، چونکہ ایک اکثر جو دیکھا گیا ہے، سب جگہ نہیں ہوتا، یہ بات کلیئر کرتا چلوں، ہمیں جنرلائزیشن یا اوور جنرلائزنگ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو، کہ اگر کچھ خطیبوں کا یا کچھ اماموں کا، مؤذنوں کا اگر برا رویہ ہو جاتا ہے اس کے ری ایکشن میں، تو اس کو یہ نہ کریں کہ جی سب کا ایسا ہی ہوتا ہے، جی مولوی داڑھی والا تو ہوتا ہی سخت ہے اور وہ نرم لہجے میں بات ہی نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ان کی طرف سے بھی ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کے معاملات بہت اچھی طرح سمجھنے چاہیے. وہی بات ہے ادعو، یعنی آپ نے دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ آپ نے ان کو بلانا ہے. اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی اور جگہ نہیں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سیرت اور ان کے اعمال کو خود ہی دیکھ لیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹریٹ کیا. ان کی بڑی بڑی یعنی ایسی جو کبھی کبھار واقعات ہو جاتے تھے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکمت سے فیصلہ کیا. ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں آ گیا تھا اور مسجد کے کونے پہ وہ جو ہے پیشاب کرنے بیٹھ گیا تھا. تو صحابہ فوراً ان کی طرف دوڑے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ بالکل ایک ظاہر ہے ایک ناپاکی کا کام مسجد کے صحن میں بیٹھ کے کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو روک دیا کہ نہیں، پہلے اس کو اپنا جو کام کر رہا ہے اس کو پورا کرنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کام پورا کر لیا، پھر اللہ کے نبی نے اس کو جا کے سمجھایا اور اس کو یہ بات کی دعوت دی کہ یہ مسجد جو ہے یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی، اس کو لہٰذا صاف کیا جائے اور اس کو ادھر یہ کام نہ کیے جائیں. اور یہ بھی غالباً اس واقعے میں ہی جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ملتا ہے. اس واقعے کی باقی حصہ انشاءاللہ تعالی ہم بریک کے بعد سنیں گے. تاہا ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیلنگ تھی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو بالکل ہی بیسکس نہیں پتہ تھے ماحول کے، مساجد کے، اور اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. ہم انشاءاللہ تعالی اس کو شیئر کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. سو ڈونٹ گو اوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ. اور بریک میں جانے سے پہلے تاہا ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت نریشن شیئر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس طرح سے انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ ڈیل کیا اور کس طرح سے ان کو تعلیم دی. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا. مسجد میں ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے اور جمعے کی نماز کے دوران ہر طرح کے لوگ مسجد میں آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ خالی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے. انہوں نے جو ہے اپنا موبائل سائلنٹ پہ نہیں کیا، اور جب تشہد میں بیٹھے تھے، جب پوری مسجد خاموش تھی، تو ان کا موبائل بجنا شروع ہو گیا اور انہوں نے جو پورا گانا سنایا ہے وہ بند بھی نہیں کیا. اور اس کے بعد جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ہے، لوگوں نے ان کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیا. امام کی سمجھداری ماشاءاللہ سے یہ تھی کہ انہوں نے مائک پہ یہ بولا کہ دیکھیے ہمیں لوگوں کو مسجد سے دور نہیں بھگانا. انہوں نے اس عمل کو بھی برا کہا لیکن لوگوں کا ریاکشن دیکھ کے انہوں نے بولا دیکھیے اس کو بھگا مت دیجیے. ہو سکتا ہے اس کو بالکل اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا. کچھ لوگ جو تھے اس بارے میں غلط فہمی ہوتی کہ اگر میں موبائل نکال کے بند کروں گا تو میری نماز جو ہے بالکل فاسد ہو جائے گی. تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم بہت عرصے کے بعد بہت سی چیز سے سیکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی برائی کو یا غلط کام کو اچھا کر کے برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دین کی سمجھ دی ہے، ہمیں دین کا فہم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر دین کی طرف بات کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے، تو ہم لوگوں کو اپنی بات کی خوبصورتی اور اچھائی کی طرف سے بلانے شروع کریں تاکہ لوگ دیکھیں. جیسے تہا نے بولا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں خواتین میں سے، جیسا آپ نے بیان کیا، کہ وہ لباس کا خیال نہیں رکھتے.
کیا پتا کہ پہلی دفعہ آئیں اور ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کو ویلکم کر کے لوگ خوبصورت طریقے سے سمجھائیں اور وہ ساری زندگی اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر لوگوں کا برا رویہ ہو اور پہلی دفعہ میں ان کو ججمنٹ کرنا شروع کر دیں, وہ ساری زندگی مسجد کی طرف نہ دیکھیں. اسحاق, ینگسٹرز آج کل ایکسٹریمزم کی طرف بہت جانے کے وہ گئے کہ وہ اپنے اوپینین جذبات میں کبھی کبھار لوگوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو لبرل یا فنا کے نام سے کیا کہتے ہیں وہ لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ کی ڈیلنگ ایکسپیرینس میں جو رہا ہے, کس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا اور کیا آپ کے پاس نارمل آبزرویشن رہی ہے اس سلسلے میں؟ واجب بھائی, دین کا یہ اصول ہے کہ عرف ثم الف ثم علم, یعنی پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراؤ, لوگوں کو پتہ چلے آپ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, آپ کہاں سے ہیں, آپ کا کیا تعلق ہے. پھر اس کے بعد ثم الف, ان سے محبت کرو, ان کو قریب لے کر آؤ اور پھر ان کو دین کی تعلیم دو. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم الٹا کام کرتے ہیں, ہم پہلے دین کی تعلیم دیتے ہیں, پھر ان سے اگر وہ دین پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اس بیک گراؤنڈ سے ہیں. حالانکہ بالکل الٹا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے, ہم بھی تمہاری طرح کے ینگسٹرز تھے, ہم بھی دین پر آئیں. پھر اس کے بعد ان سے محبت کرو, ان کو قریب لے کر آؤ جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم, تاکہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ لوگوں کو دین پہ لے کر آنا. اور تیسری چیز جو ہے پھر ان کو تعلیم دو, ان کو سمجھاؤ کہ بھائی دین میں یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. صاحب, فیملیز میں اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جب دین کی طرف اس کا انکلینیشن ہوتی ہے اور اس کو دین کی طرف تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, تو کچھ فیملیز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف دیئر ایموشنز اور جذبات کی بیسس پہ فیملی کے ساتھ بالکل ایک اسٹرکٹ اور ریجڈ بیہیویئر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے فیملی ان کی بات سننے سے دور ہو جاتی ہے. اینڈ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی غلطی کی ہے. آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ, بٹ ایسا ہوتا ہے بیکاز وہ چاہتے ہیں محبت میں کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے, میری فیملی فوراً سے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. آپ ایسے لوگوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ کس صبر اور تحمل کے ساتھ کس طرح سے کام لیں؟ میں ایک ہی ایڈوائس دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ اگر دین پہ آ رہے ہیں تو دین پہ آنے کے بعد آپ کے لیے کچھ آزمائشیں آئیں گی. اللہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں, اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا مقصد آپ کو یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی اللہ تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے, بلکہ آپ کو مزید اس میں اسٹرانگ کرنا ہوگا, مزید پختہ کرنا ہوگا. اور میں نے بھی کچھ ایسا ہی یعنی آبزرو کیا ہے کہ جو لوگ دین پہ آئے اور فیملیز کی طرف سے انہوں نے کچھ جو مخالفتیں تھیں یا ان کی فیملیز ان کو اتنے اوپن ہارٹیڈلی ایکسیپٹ نہیں کرا ان کی ایک لائف ٹرانسفارمیشن کو, تو اور ان کی تو پھر ہوا کیا کہ انہوں نے ان یعنی مخالفتوں کو برداشت کیا, اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دین پہ عمل کیا تو پھر الحمدللہ آج میں دیکھتا ہوں وہ ایک مثالی ایک انسان ہمارے, ایک مثالی مسلمان ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ جو دین میں بہت اچھے سے عمل کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آزمائش ہے, اور اگر ہم دین پہ آ رہے ہیں تو دین پہ آنے کا مقصد صرف داڑھی رکھنا یا نقاب کر لینا یا پانچ وقت باجماعت جا کے نماز پڑھنا, یہ تو فرائض ہیں, یہ تو ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں. لیکن دین پہ آنے کا مقصد ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کو, اپنی دوستیوں کو, اپنے فیملی میٹرز کو, اس کو اور اچھا مضبوط کریں, اپنے اخلاقیات کو اس کو مضبوط کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ جی تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے. اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ بھی فضیلت میں سب سے آگے ہوگا. تو اگر آپ دین پہ آئے ہیں تو یہ عمل سب سے پہلے کہ آپ جب دین پہ آئیں تو فیملی کو دکھائیں کہ فیملی کا یار میرا بیٹا دیندار ہو گیا یا میری بہن جو ہے دین پہ چلنے لگی, تو واو اس میں کیا ایک ایسا ایک ڈراسٹک چینج آ گیا کہ ہم سے پہلے اچھا تھا اب اور بھی اچھا ہو گیا. جیسے آپ نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ ہونا, یہ تقویٰ دل. ہمارے پاس سوسائٹی میں ریلیجس چینج کا جو بیسک ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر اس کی کسی کا اپیرنٹ یا ظاہری طور پر تبدیلی آ گئی تو بہت دیندار ہو گئے, جبکہ اصل جو کام ہے آف کورس وی ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ایک انسان ظاہری طور پہ اپنا حلیہ بدل لے لیکن وہ چوری کرے, جھوٹ بولے, لوگوں کے بیچ میں دھوکے بازی کرے اور اندر اس کے تقویٰ نہ ہو, تو ہمیں یہ بات دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اصل چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے وہ انسان کا اپنا دل ہے, اور لیکن جو وہ اس کا اظہار ہے. ہم کیا کرتے ہیں سوسائٹی میں لوگ کو دیندار بھی جج کرتے ہیں کہ آپ نے اگر خالی ظاہری طور پہ اگر وہ ریلیجس حلیہ ایکوائر کر لیا تو پھر آپ ہوئے ہیں, اور پھر بعد میں جب ان کی طرف سے کچھ شارٹ کمنگ ہوتی ہے تو ان کو بالکل اوور آل سب کو اڑا دیتے ہیں. تو ایک بیلنس طریقہ ہونا چاہیے, اور جو لوگ دیندار ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہماری کانسنٹریشن اصل میں
دل کی طرف ہے, اور ہمارا وہ سارا جو اظہار ہے, جو بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے اور جو بھی ہمیں دین نے ریکوائر کیا ہے, وہ ہم اس کو اللہ کے نبی کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے, بالکل صحیح ہے کہ ایک انسان اگر داڑھی رکھ رہا ہے, نقاب کر رہا ہے, دین ایک پریکٹسنگ یعنی مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو یہ بات اپنے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ وہ ایک ایمبیسیڈر ہے ایک دین کا, ایک تھاٹ کا ایک ایمبیسیڈر ہے. اس کے ہر ایکشن کو آبزرو کیا جا رہا ہے اور اس کو کنیکٹ اس کے ساتھ نہیں کیا جا رہا, اس کے دین کے ساتھ کیا جا رہا ہے. وہ جو بھی کام کرے گا دین کا نام بدنام ہوگا یا دین کا نام یعنی اچھا ہوگا. بہت اچھی بات کہی ہے طاہا نے کہ اگر آپ دین کی طرف انکلائنڈ ہیں, دین کی طرف راغب ہیں, تو آپ اس کے ایمبیسیڈر ہیں, آپ دین کا چہرہ دکھانے والے ہیں, اور اس لیے آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے. ہم یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بریک لیں گے. پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائیلاگ. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے طاہا پاشا کی طرف سے کس طرح سے ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا جو ہمیں نظر آتا ہے. جی طاہا. ہاں, میں اس میں بات کر رہا تھا کہ دونوں طرف سے ذرا ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ لانے کی ضرورت ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ایمپتھی ہونی چاہیے, آپ کو دوسروں کے جوتوں میں اپنے آپ کو رکھنے کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے, اس وقت سوچنا چاہیے. ایک انسان جو اگر دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو یہ بات اپنے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ وہ ایک دین کا ایمبیسیڈر ہے. وہ جو بھی کام کرے گا وہ ایک ریپرزنٹیشن ہے اسلام کی, اس کی پرسنالٹی کی نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو بظاہر پریکٹسنگ ہے, لگ رہا ہے اس نے داڑھی رکھی ہے, وہ نقاب کر رہی ہیں یا نماز پڑھ رہا ہے, مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے کوئی ایک انسانی تقاضوں کی وجہ سے یعنی بینگ اے ہیومن اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, تو اس پہ اس کی اتنی کوئی خاص پکڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے, اس کے دل میں بھی, اس کے بھی سینے میں وہی دل دھڑکتا ہے جو آپ کے دل میں سینے میں دھڑکتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک انسان اس نے اپنی زندگی میں ایک چینج لایا ہے, تو ایک نقاب کر لینا اور داڑھی رکھ لینا یہ ایک بہت آسان کام ہے. یہ لٹرلی میں آپ کو بتاؤں, یعنی ایک انسان نے اپنے اندر فیصلہ کر لیا نا, فیصلہ ایک مشکل کام ہے لیکن فیصلہ کر لیا تو یہ کام ایک آسان کام ہے. اگر یہ اس نے کر لیا تو یہ ایک ڈراسٹک چینج ہو جاتا ہے, ود ان 5-10 ڈیز یا ود ان اے ڈے کی کہانی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اپنی پرسنالٹی کو برے اخلاق سے اچھے اخلاق میں لانا, اپنے بات چیت کے طور طریقے کو, اپنی تمیز کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں. سوسائٹی, آپ کی فیملی, آپ کی اپ برنگنگ اور نیچر کا کانفلکٹ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے. تو اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو ایک روم دینا چاہیے کہ نہیں یار ایک پرسنالٹی ہے, آہستہ آہستہ یہ بہتر ہوتی رہے گی. ویری رائٹلی سیڈ بائی طاہا کہ آپ کی ظاہری چیز کے اوپر چیزوں کو لے آنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس چیز کے کہ آپ اپنی شخصیت کو, اپنے کیریکٹر کو, اپنے بیہیویئر کو درست کریں. وہ آپ کا ایک الگ ایک اسٹرگل ہوتی ہے اور آپ کا اپنا چیلنج ہوتا ہے. جی حسان, ہم نے ریلیجس سائڈ کی تو کافی اس کے اوپر بات کیا, اینڈ سلولی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بھی پہنچ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہوں گا کہ جو دین سے دور ہے اور دین کی طرف اتنا مائل نہیں ہے, اس کا ایک ججمنٹل بیہیویئر ہوتا ہے اباؤٹ جو بھی دین کی طرف اگر بات کر رہا ہے, دین کی طرف اس کی اگر انٹرسٹ ہے, تو اس کو ایک ایکسٹریمسٹ اور اس کو بالکل یہ لیبل کر دینا, اس کو کسی گروپ کی طرف اس کو نام دے دینا, اس کا مذاق اڑانا, یہ بیہیویئر بھی ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایکسٹریمزم ایک مزاج کا نام ہے, یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی ایک آئیڈینٹی کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دین کی طرف مائل نہیں ہوتے, آپ کو ان کے اندر بھی وہ مزاج ڈیفینیٹلی ملتا ہے, اور وہ بہت سخت ہوتا ہے کبھی کبھار. وہ بالکل آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ کو وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا نظر آنے لگ جاتا ہے, کیونکہ پھر جب وہ جا کے ان اخبارات میں لکھتے ہیں نا جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں,
تو اس کے اندر بھی جو ہے نا پھر ٹاپ جو ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہے نا وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کسی دیندار آدمی نے یہ کر دیا, کسی مولوی نے یہ کر دیا, کسی کلرک نے یہ کر دیا. وہ ایک کنسسٹنٹ آپ کو ایک مزاج نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں جو بھی خراب ہوتا ہے نا وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ ہر چیز کو جو ہے نا کہیں دور کی کوڑی سے لا کے جو ہے دیندار طبقے سے جوڑ دیتا ہے کہ یار یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے سوشل ایشوز ہیں, جیسے ایسڈ تھروئنگ کا ایشو ہے کہ خواتین کے اوپر جو ہے وہ ایسڈ منہ پہ پھینک دیا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا سوشل ایشو ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی دیندار آدمی نہیں کہتا کہ یار یہ بہت اچھا ہو رہا ہے, نہ اس کی تائید کرتا ہے, اس کا کوئی دور دور سے اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو لا کے اس کو بھی اس سے جوڑ دے گا کہ یہ ضرور انہوں نے کیا ہے. ہم بیٹھ کے ایک ایک چیز, مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے سٹینڈ پہ آتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہر برائی میں نے ہی لینی ہے, ہر برائی کی جسٹیفیکیشن میں نے دینی ہے. تو وہ جو ایک مزاج بن گیا وہ بریک اس وقت ہوگا فرام آئدر سائڈس جب آپ کچھ بیسک ویلیوز لوگوں کو دیں گے. وہ کیا ویلیوز ہیں؟ ٹالرنس نمبر 1, ڈونٹ جج پیپل, simple as that. اچھا میں نے just as a add on point ڈالوں گا کہ I've seen it on certain groups. I'm a part of certain groups on Facebook and I'm like a silent reader. تو میں خاموشی سے کبھی کبھار کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, اور میں بہت صحیح بات بولی اور مجھے اس بات سے یہی یاد آیا کہ اس کا ریلیجن سے, اسلام سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہوتا, لیکن somehow the other وہ کمنٹ میں کانورسیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے یہ مولوی حضرات جو ہے نا, and I'm like where did it come from؟ بالکل ایک ایشو ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو ٹالرنس لوگوں کے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کانشیسلی, کہ ایک دوسرے کو جج نہ کریں. پھر یہ کہ لوگوں کے اندر تھنکنگ کیپیبلٹی ڈیولپ کریں کہ بھئی آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ بول کیا رہے ہیں. وہی والی بات ہے کہ کوئی تب بھی بنتا ہے کہ اس سے مولوی کا کیا تعلق ہے, اس سے دیندار لوگوں کا کیا تعلق ہے. پھر یہ کہ دیندار لوگوں میں بھی دیکھیں, ہم نے یہ شو میں زیادہ تر وقت بیٹھ کے وی ہیو انٹروسپیکٹڈ کہ ہمارے ایک دینی طبقے میں کیا ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, اینڈ ویو بین اوپن اباؤٹ اٹ. دیر آر ایشوز ان آل سائڈز آف دا اسپیکٹرم اینڈ وی شوڈ ڈسکس دیم اوپنلی اینڈ سیک اے ریزولوشن فار اٹ. لیکن آپ جو ہے ایک فرنج گروپ کو اٹھا کے پیسٹ کر دیں. مطلب وجیح بھائی اگر آپ کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ یار آپ کو لوگ مولوی کا تانا دے رہے ہیں, واٹ از یور فالٹ؟ آپ نے کیا بگاڑا کسی کا؟ تو وہ مائنڈ سیٹ چینج جو ہے وہ آئے گا تھرو ڈائلاگ. ونس اگین کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ڈائلاگ کریں, چیزیں ڈسکس کریں, ایک ساتھ اٹھے بیٹھیں گے, بالکل ہی آئسولیٹ ہو کے رہتے ہیں. بالکل ڈونٹ بی آئسولیٹڈ. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. انٹرمنگل ود پیپل اینڈ ہیو دیٹ پلیٹ فارم. اینڈ دیٹ از وائی وی سے کہ جو لوگ دین کی طرف ان کو انکلائن ہے, مانا کہ بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنے تقوی کی بنا پہ اوائڈ کرتے ہیں, بٹ آپ کے جو پرانے دوست ہیں, آپ کی فیملی ممبرز ہیں, آپ ان کے پاس دین کی بات پہنچانے کے لیے, چاہے وہ ایک ہی اچھی بات ہو, اس انداز سے, اس نیت سے آپ ان کے پاس جائیں تاکہ ان کو بھی تو پتہ چلے کہ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ انٹرمنگل کرتے ہیں, ہمیں اپنی بات پہنچا رہے ہیں. ورنہ ان کے دماغ میں کبھی بھی ایسا امپریشن نہیں آئے گا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, اور اسی نفرت میں مزید بٹے چلے جا رہے ہیں. ہمارا کام ہے, اور یہ میں کلیئرلی بول رہا ہوں ایک انصاف کے ساتھ, کہ دوسرے برائی کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. اگر آپ دین کے پیروکار ہیں, آپ دین کے فالوور ہیں, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو آپ نے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرنی ہے, اور آپ لوگوں کو اپنے اخلاق سے جیتنے کی کوشش کریں گے, اور حق بات کہیں گے چاہے لوگوں کو برا لگے, لیکن حکمت کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, تاکہ اس فکر کے ساتھ کہ لوگ اس دین کی طرف آ جائیں. اسحاق جی مجھے جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, بالکل اسی طریقے سے ہم کتنی بار ایسا ہوتا ہے, ہم دعویٰ فیلڈ کے اندر جب لوگ ینگسٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے کویسچنز لے کے آتے ہیں, ایکسٹریمسٹ پوائنٹ لے کے آتے ہیں جس پہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں ان سے, لیکن ہم سنتے ہیں سب سے پہلے ان کی بات, اور ہم ان کو, ہم یہ نہیں کہتے, ہم جج نہیں کرتے کہ بھئی آپ بالکل ہی بے وقوف ہیں, آپ کی بات ہی بالکل صحیح ہے, بلکہ ہم ان کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو جواب دیتے ہیں. یہ چیز جیسے حسان کہہ رہا تھا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو سنیں اور پھر اس کے ساتھ جواب دیں. تو یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی, مطلب جو دیندار لوگ ہیں ان کو بھی ایک اوپینین رکھنا چاہیے, اوپینین ہے ہو ان کا اپنا, لیکن ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن جج نہ کریں پلیز. ڈس ایگری کریں لیکن جج نہ کریں, آپس میں لڑے نہیں, ایک دوسرے کی بات سنیں, اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کریں. یہ ہے کلوزنگ پوائنٹ اسحاق کا, اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے امید ہے کہ اس طرح سے کوشش کر کے آپ کے سامنے انصاف کے طور پہ بات رکھی ہو. ہم خود ریلیجسلی انکلائنڈ ہیں اور ہم نے دونوں سائڈ آف دی ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. شاید ریلیجس سائڈ کو ہم نے زیادہ ڈسکس کر لیا ہے, لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک بات کو ایڈریس کرنا ہے. ٹائم کی لمیٹیشن ہوتی ہے, ہم ہر بات نہیں کر پاتے, لیکن ہمارا کام ہے جو ریلیونٹ ایشوز ہیں جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کے آئیں. اعتدال رکھیں, لوگوں سے محبت
مدد کریں, لوگوں کو ان کی فکر کر کے بات پہنچائیں, اور کوشش کریں کہ اگر کچھ نہیں تو ان کے لیے دعا ضرور کریں. آپ سب کو اس بات کے ساتھ ہم خیر بات کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے, اور یہ کہ ہماری ان چھوٹی کوششوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.